من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. انتہائی واجب الاحترام ہے معلومی کے وہ مومنین کہ جنہوں نے دفتر خاتم النبیین شہزادی سیدۃ نساء العالمین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے اس عشرہ مجالس کا انعقاد کیا ہے، اور گزشتہ کئی برس سے یہ اشراف تو مناقب شہزادی کونین سے آگاہی دے رہا ہے۔ انشاءاللہ علماء کرام اور ذاکرین الاسلام آتے رہیں گے، بیانات ہوتے رہیں گے۔ میں اس عشرہ مجالس کی پیش خوانی کا حق حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے آئے مبارک کو اپنی مجلس کا سرنامہ قرار دیا ہے، جس آیت کو بیشتر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، سماعت کرتے رہتے ہیں، ذہنوں دل و دماغ میں رچی اور بسی ہوئی ہے یہ آیت، اور اس آیت کی تلاوت ہی سے
عظمت آل محمد کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ سرکار ختمی مرتبت کی پوری حیات طیبہ کی محنت و مشقت و لگن اور زحمت حیات کا اجر بطور محبت اہل بیت مان رہا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اجرت کے طور پہ کچھ چاہتے ہی نہیں، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت اور محبت کی جائے۔ ترجمہ ذرا سا ہٹ کے میں نے کیا ہے، اس کی وضاحت کروں گا تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے اور آپ کے دل و دماغ میں بات پہنچے گی۔ پہلی منزل مطالبہ کر رہا ہے اجرت کا اللہ کا رسول، ہم تم سے رسالت کی اجرت نہیں چاہتے، مگر مزاج مطالبہ عجیب ہے۔ اس کے دو حصے اور دو جز۔ پہلے جز میں لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں اجرت کے طور پہ کچھ چاہیے ہی نہیں۔ دوسرے جز میں الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو ایک ہی آیت میں دو باتیں پائی جا رہی ہیں، چاہیے بھی اور نہیں بھی چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو کچھ چاہیے تھا تو سیدھا سیدھا کہہ دیتے میں نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، دین پہنچایا، شریعت پہنچایا، اسلام پہنچایا، ہدایت کی تمہاری، تو اس کی اجرت کے طور پہ ہمیں محبت دے دو، اہل بیت سے محبت کرو، قرابت داروں سے محبت کرو، ہمیں اس کی اجرت ادا کرو۔ لیکن اس کے لیے رنگ الگ، مزاج الگ، کیفیت الگ، انداز الگ، سوال کا طریقہ الگ۔ اچھا، پیغمبر نے اگر مطالبہ محبت آل محمد خود سے کیا ہوتا تو ہم پیغمبر سے پوچھتے کہ پیغمبر آپ نے اس سوال میں دو رنگ کیوں اختیار کیا؟ یہ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ سوال براہ راست پیغمبر کی طرف سے ہوتا تو ہم حضور سے پوچھتے، حضور اگر آپ کو محبت چاہیے تھی تو کہہ دیتے کہ اجرت کے طور پر محبت کرو، اور اگر نہیں چاہیے تھی تو کرنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ لا اسألکم نہیں چاہیے تو اب کہہ چکے نہیں چاہیے تو پھر مانگ کیوں ہے؟ لیکن ابتدا ہو رہی ہے قول کے ذریعے، لہذا یہاں پیغمبر بھی مجبور نظر آ رہا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، جس نے مجھے حکم دیا ہے اس سے سوال کرو۔ اس لیے کہ حکم تو پروردگار دے رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کہہ دیجئے۔ لفظ قل بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے مطالبہ نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے اجرت کا سوال پیغمبر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قل کے ذریعے اللہ کہلوا رہا ہے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں تو قرابت داروں سے مودت کریں۔ تو لفظ قل بتا رہا ہے کہ سوال اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب اگر آپ کو سوال کرنا ہے کہ چاہیے بھی اور نہیں بھی چاہیے، یہ دو رنگ کیوں اختیار کیا گیا، تو پھر پیغمبر سے نہ پوچھئے، اس پروردگار سے پوچھئے جس نے حکم دیا پیغمبر کو قل کے ذریعے کہ ان سے کہہ دو اے میرے معبود تو بتا، اگر چاہیے تھا تو پھر براہ راست سوال کر لیتا کہ ہمیں اجرت کے طور پہ محبت چاہیے۔ اگر نہیں چاہیے تھی اور ظاہر ہے کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی کہاں ہے، تو جو چاہتا پیغمبر کو ان کی محنت اور مشقت اور مزدوری کے طور پر خود ہی عطا کر دیتا، مگر تو کیوں کہہ رہا ہے بندوں سے مانگو، بندوں سے مطالبہ کرو؟ اے پروردگار، اور اگر مطالبہ کر رہا ہے تو یہ دو رنگ تو نے کیوں اختیار کیا؟ چاہیے بھی نہیں بھی چاہیے۔ عجب نہیں آواز ہے، تجھے پتہ نہیں ہے
مزاج مشیت، یہ ہے مزاج الوہیت. اس وقت تک اللہ اپنی توحید کا اقرار نہیں کرواتا. مزاج الوہیت اور مزاج مشیت یہ ہے کہ اللہ جب اپنی توحید کا اقرار کروانا چاہتا ہے، اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے، تو پہلے لا کی لفظ رکھتا ہے، بعد میں الا اللہ رکھتا ہے. ہمارے پاس لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہو کوئی خدا نہیں، نہ لات، نہ منات، نہ عزا، نہ ہبل، نہ حجر، نہ جھجر، نہ پتھر، نہ درخت، نہ دریاؤں کی روانی، نہ جنہ، کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو فقط خدا، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے یاد رکھو ہماری محبت اسی وقت قابل قبول ہوگی جب تم اپنے دلوں سے جھوٹے خداؤں کی محبت نکال دو. تھوڑا سا آپ قریب آ جائیے. مزاج مشیت کیا ہے؟ لا الہ، یعنی اللہ نے اپنی الوہیت کا جب کلمہ پڑھوایا ہے تو پہلے پروردگار نے دلوں سے جھوٹے خداؤں کی محبت کو نکلوایا. جب دل خالی ہو گیا، پاک صاف ہو گیا، نجاستوں سے بری ہو گیا، تب اللہ کہہ رہا الا اللہ، کہو اللہ ہے. تو جب اللہ نے اپنی الوہیت کا کلمہ پڑھوایا تو پہلے لا پھر اللہ. اب سمجھے یہ ہے مزاج مشیت. تو اللہ چاہ رہا ہے میرے پیغمبر مطالبہ کیجئے اہل بیت کی محبت کا، مگر اس طرح کیجئے گا جیسے میں نے اپنی توحید کو منوایا. میری توحید کا مزاج یہ ہے کہ جب دل خالص ہو جائے، جھوٹے خداؤں کی محبت نہ رہے، تب کہنا الا اللہ. ویسے ہی پیغمبر سے کہلوانا یاد رکھو اگر اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو پہلے اہل غیرے کی محبت نکال دو. صلوات پڑھنے پر پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پاک کرو، خالص کرو. جب بالکل خالص دل ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، تبھی تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت آ سکتی ہے. ورنہ دل میں اگر کسی اور کی محبت ہے، اب یہ کہہ دینا بڑا آسان، ہم بھی تو چاہتے ہیں. چاہنا کمال نہیں ہے، ویسے چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے. ویسے چاہیے بھائی. ایک دل کے اندر دوست اور دشمن دونوں کی محبت سما سکتی ہے؟ نہیں سما سکتی. تو جیسے ایک عام انسان اپنے دل میں دوست اور دشمن دونوں کی محبت کو اکٹھا نہیں کر سکتا. محبت کرنی ہے تو دوست سے دوست کی محبت ہوگی، یا دوست کے دوست سے تو محبت ہو سکتی ہے، دوست کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ آپ جسے محبت کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس سے محبت کی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کے دشمن سے محبت کی تو جس سے محبت کر رہے ہیں وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے تو آپ اسی سے محبت کر لو، ہماری محبت نکال دو، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری محبت. آبجیکشن کب ہوگا؟ اعتراض کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا نا کہ جب دوست سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے دشمن کی محبت اپنے دل میں نہ رکھیے، لیکن آپ بتائیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرتے کرتے اس کے دوست سے محبت کر لیجئے تو اب اس محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ بھائی توجہ ہے نا. اس لیے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، جسے ہم اپنا دوست رکھتے ہیں، وہ اگر یہ دیکھے گا کہ یہ ہمارے اتنا اچھا دوست ہے کہ فقط ہم ہی کو نہیں چاہتا بلکہ اسے بھی چاہ رہا ہے جسے
تو اللہ کہلوانا چاہتا ہے سنو، اگر تمہیں پیغمبر سے سچی محبت ہے، پیغمبر سے حقیقی انس ہے، پیغمبر سے واقعی لگاؤ ہے، پیغمبر کا حقیقی کلمہ پڑھنے والے ہو، تو پیغمبر کی محبت تمہارے دل میں اسی وقت آئے گی جب پیغمبر کے بعد پیغمبر کے دوستوں سے محبت کرو، ان سے محبت نہ کرو جنہیں پیغمبر نہیں چاہتے۔ اگر ان سے تم نے محبت کر لی جنہیں پیغمبر خود نہیں چاہتے تو پھر پیغمبر کی محبت قبول ہوگی؟ پیغمبر اپنی محبت قبول کر سکتے؟ نہیں کر سکتے قبول۔ لہذا محبت کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو پیغمبر سے سچی محبت ہے تو پیغمبر سے محبت اس وقت ہوگی جب آپ کا دل خالص رہے گا، اور اس کے بعد اس دل میں جس میں پیغمبر کی محبت آ گئی پھر اس میں ان کی محبت نہیں آ سکتی جن سے پیغمبر خود محبت نہیں کرتے۔ ہاں ان سب کی محبت آئے گی جن جن سے پیغمبر محبت کرتے ہیں، ان سب کی محبت آئے گی جس جس سے پیغمبر محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ میں ابھی فوراً اس موڈ میں نہیں تھا کہ میں جس کو یہیں سے اٹھا لوں، مگر اب یہیں سے بات آ گئی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان سب کی محبت جس جس سے پیغمبر محبت کرتے ہیں۔ تاریخ نے بتایا، صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے مجلس ہو رہی ہے، تاریخ نے بتایا حضور بیٹھے ہوئے مسجد کے بعد اوپر اچانک حضور کی ایک اکلوتی بیٹی شہزادی کائنات تشریف لائیں۔ جیسے ہی سیدہ تشریف لائیں سرکار کھڑے ہو گئے، حضور نے مسجد چھوڑی، کھڑے ہو گئے۔ تاریخ نے بس اتنا نہیں لکھا کہ حضور کھڑے ہو گئے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کھڑے ہونے کے بعد شہزادی کے بازو کو تھام کر پیغمبر نے شہزادی کو وہاں بیٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے، جہاں خود بیٹھے تھے وہاں بیٹھایا۔ تو تاریخ نے یہ منظر دیکھا، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسند رسالت پر کوئی اور آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، مگر سرکار خفی مرتبت نے دونوں بازو تھام کر شہزادی کو وہاں بیٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے۔ پھر تاریخ نے ایک منظر اور لکھا، کچھ ہی اسنا میں سرکار خفی مرتبت نے شہزادی زہرا کی پیشانی کے بوسے دینے شروع کر دیے، حضور چومنے لگے۔ جیسے ہی شہزادی کی پیشانی کو چوما تو ظاہر بات گھر کی ہے، جیسے گھر میں اور بھی افراد ہیں، گھر میں گھر والے بھی ہیں، گھر والیاں بھی ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر گھر والی معتبر نہیں ہوتی، ہر گھر والی معتبر نہیں ہوتی۔ نصیر اعظمی کی خطابت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے نا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ ہم نے نوح پیغمبر اور لوط پیغمبر کی بیویوں کو آئیڈیل بنایا ہے کافروں کے لیے۔ نوح اور لوط پیغمبر کی بیویوں کو آئیڈیل بنایا کافروں کے لیے۔ اور پھر اسی قرآن مجید میں ایک جگہ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا آمنوا امرأۃ فرعون۔ ہم نے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل بنایا مومنوں کے لیے۔ کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے
نوح پیغمبر اور لوط پیغمبر کی بیویوں کو آئیڈیل بنایا کافروں کے لیے، نمونہ بنایا کافروں کے لیے، اور فرعون کی بیوی کو آئیڈیل بنایا مومنوں کے لیے۔ تو اب سوچنا پڑے گا نا، کہاں فرعون کی زوجہ اور مومنوں کے لیے آئیڈیل، کہاں نوح اور لوط کی زوجہ پیغمبروں کی بیویاں، کافروں کے لیے آئیڈیل۔ تو آئیے پوچھ لیا جائے قرآن ہی سے، یہ قرآن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، غایت کیا ہے؟ پیغمبروں کی بیویوں کو کافروں کے لیے تو نے آئیڈیل کیوں قرار دیا؟ تو بھائی دار و مدار ہر چیز کا کیریکٹر کے اوپر ہوتا ہے، کردار کے اوپر۔ جیسا کردار ویسا اجر ویسا ریوارڈ۔ تو ہم نے جب قرآن مجید سے پوچھا کہ کیا کردار تھا لوط پیغمبر کی بیوی کا، نوح پیغمبر کی بیوی کا، تب قرآن مجید نے بتایا کہ لوط پیغمبر کی بیوی کا کردار یہ تھا کہ وہ کانا پھوسی بہت کیا کرتی تھی۔ آج لوط پیغمبر کہاں گئے، آج کس سے ملے، آج کس کے گھر گئے، آج کیا کیا، کان لگائے رہتی تھی، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ کریکٹر ہے کس بنیاد پر؟ میرے یہ جملہ اگر پہنچ جائے تو شاید مجلس کا ایک حاصل ہو جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ لوط پیغمبر ہے نا، مگر بیوی کافروں کے لیے آئیڈیل کیوں؟ کہ یہ کانا پھوسی بہت کرتی تھی، لوط کے پیچھے لگی رہتی تھی، آج کہاں گئے، کس سے ملے، کیا کیا باتیں ہوئی، وہ بیٹھے ادھر کسی سے بات کر رہے ہیں، کان لگائے ہوئے سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اگر آج کسی گھر میں یہ کیریکٹر نظر آ جائے تو اب قرآن مجید کی اسی آیت کی روشنی میں تلاش کر لیجئے گا، اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں اس کی بیوی شک کرے، ہمارے نبی کے بارے میں شک کرے۔ کیا ہمارا نبی اور ہمارا پیغمبر کوئی غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے، غلط جگہ جا سکتا ہے، غلط عمل انجام دے سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کی کانا پھوسی کی جائے، ہمارے پیغمبر کے شان میں شک کے ساتھ دل میں جگہ دی جائے، نہیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لوط کی بیوی سمجھ میں آ گئی، یہ پروردگار نوح پیغمبر بڑے عظیم پیغمبر تھے، 950 برس تک صرف تیرے دین کی تبلیغ۔ آواز قدرت آئے گی، ہم کو کثرت عمل نہیں چاہیے، ہم کو احسن عمل چاہیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بہت عمل کرتے رہو، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تھوڑا عمل ہو ہماری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ 900 برس کی تبلیغ کیا، مگر ان کی بیوی کے اوپر کتنا اثر ہوا، بیٹے پر کتنا اثر ہوا؟ اسی لیے ہم نے اسے کافروں کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ ہم نے کہا اچھا قصور کیا، کرتی کیا تھی؟ بڑی توجہ، کرتی کیا تھی؟ تو قرآن مجید نے بتایا کہ جناب نوح کی زوجہ کا کیریکٹر یہ تھا کہ جب بھی کوئی صحابی نبی نوح کا چاہنے والا جناب نوح کے گھر پر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا اور نقل باب کر کے پوچھتا تھا کہ نوح ہیں، ہمیں ان سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، تو نوح کی بیوی گھر سے کہتی تھی دیوانے ہو گئے ہو، وہ کیا مسئلہ بتائے گا، اس کا تو دماغ ہی صحیح نہیں ہے۔ ارے نہیں، آپ کا ذہن نہیں پہنچا، یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر کی زوجہ ہے، زوجہ پیغمبر کی بیوی ہے، کر کیا رہی ہے؟ پیغمبر کے دماغ پر شک کر رہی ہے۔ پیغمبر کے دماغ پر شک کر رہی ہے، تو قرآن نے
کہہ دیا کہ ہم نے ان دونوں کو داخل جہنم کر دیا. ہم نے فَادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ہم نے ان دونوں کو دوزخ کے حوالے کر دیا، جہنم واصل کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے کر دیا. کب کر دیا؟ ابھی تو یہ حیات ہے، ابھی تو یہ زندہ ہے، اور قرآن کی آیت آ گئی اور کہہ دیا ہم نے دونوں کو داخل جہنم کر دیا. اس کا مطلب قرآن نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ انسان چاہے زندہ رہے، لیکن اگر جیتے جی بھی کسی نے زمانے کے پیغمبر کے دباؤ پر شک کر لیا، پر شک کر لیا تو قرآن نے فیصلہ صادر فرما دیا، ہم نے اسے داخل جہنم کر دیا. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے داخل جہنم کر دیا. اب ہم ناک رگڑ کے دعائیں کرتے رہیں، ایک فقط کہا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، مگر اللہ فیصلہ کر چکا کہ ہم نے جہنم واصل کر دیا. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اور گفتگو صرف کردار کی بنیاد پر ہو رہی ہے. یہ کیریکٹر ہے محترم خواتین. اب ظاہر ہے کہ مجھے موضوع تو میرا کچھ اور ہے، یہ تو میں نے صرف اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ تک بات پہنچا دی. اب جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے، مگر فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی، اور اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اسے مومنوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا. تو اب ظاہر ہے کہ پوری ٹیکسٹ میں اور تاریخ کے پس منظر میں مجھے نہیں جانا ہے، اتنا آپ کو پتا ہے کہ زن فرعون جناب آسیہ، ان کا کیریکٹر کیا تھا؟ رہتی تھی فرعون کے گھر میں، مگر محافظ اور پاسبان تھی وقت کے پیغمبر کی. محافظ تھی وقت کے پیغمبر کی. تو جو وقت کے پیغمبر کی محافظت کر لے، یعنی اللہ کے مشن کو تکمیل پہنچائے اپنے عمل کے ذریعے، اللہ کہتا کسی گھر میں بھی رہنے والی ہو مگر ہم اس کے عمل کو اتنا قبول کر لیں گے کہ اسے مومنوں کے لیے نمونہ عمل بنا دیں گے. اب مومن اس کی سیرت کو دیکھے، اپنی زندگی میں اتارتا چلا جائے، اور فرما رہے ہیں اس کے نقش قدم کو اپنے لیے پچھڑے راہ قرار دے دے، نمونہ عمل قرار دے دے. تو یہ ہے کیریکٹر. اب یہ دونوں کیریکٹر آپ کے سامنے آ گئے. اب اس پس منظر میں تیسرا کیریکٹر تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کردار انسان کو بلندی عطا کرتا ہے. سرکار خفی مرتبہ حضور کی بیٹی آئی ہے، پیشانی کو چھوم رہے، رخسار کو چھوم رہے، بال گھر کیے. اب ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں سے رہا نہ گیا، اور گھر والیوں میں سے ایک نے سوال کر ہی دیا، یا نبی اللہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ بیٹی تھی آ گئی، کھڑے ہو گئے، آپ گلے لگا لیا، بٹھا بھی لیا، وہ سب سمجھ میں آتا ہے. بیٹی پڑھائی گھر میں جب چلی جاتی ہے
تو باپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے. لہذا محبت کی بنیاد پر اگر آپ نے یہ سارے عمل انجام دیے تو یہ تو سب سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کبھی جبین چھوتے ہیں، کبھی لبوں کو چھوتے ہیں، کبھی رخسار چھوتے ہیں. سبب کیا ہے؟ آپ اتنے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو پیغمبر نے عجب جملہ کہا. پیغمبر آواز دیتا ہے سنو، مجھے جب جنت کے پھلوں کی رسول کہہ رہا ہے مجھے جب جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے تو ہم فاطمہ کے بوسے لے لیتے ہیں. جیسے پیغمبر نے کہا تو پھر پلٹ کر سوال ہو گیا، اچھا کیا پیغمبر کے لب و رخسار سے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے؟ تو پھر حضور نے فرمایا فقط فاطمہ کے بدن سے جنت کی پھلوں کی خوشبو نہیں آتی، بلکہ فاطمہ کے بچوں کے لب و رخسار سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. یعنی حسن کے لب و رخسار کو چوم لو، جنت کے پھلوں کی خوشبو مل جائے گی. حسین کے لب و رخسار کو چوم لو، جنت کے پھلوں کی خوشبو مل جائے گی. اب جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ بچوں کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے، یہ سننے کے بعد گھر کی بات گھر کے باہر چلی گئی. گھر کی بات گھر کے باہر گئی. اب جو بات باہر پہنچی، بابا جان آج تو ایک عجب منظر نظر آیا. کہا وہ کیا ہوا؟ کہا فاطمہ آئی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ان کے لب و رخسار کو چومنا شروع کیا، اور ہم نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنا ہوتا ہے تو ہم فاطمہ کے لب و رخسار کے بوسے لے لیتے ہیں، ہمیں جنت کے پھلوں کی خوشبو مل جاتی ہے. جنت کے پھلوں کی. اب اگر شہزادی کے چاہنے والے فضیلت کی اس منزل پر خوش نہ ہوئے تو شاید میں پوری مجلس میں اس سے زیادہ خوش نہ کر پاؤں گا. عجیب کیفیت اور عجیب منزل ہے. جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنا ہوتا ہے تو ہم فاطمہ کہا اچھا اور بھی کچھ کہا اور بھی کہا کہ فقط فاطمہ نہیں بلکہ فاطمہ کے بچوں کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. یعنی حسن کے بدن سے بھی جنت کے پھل کی خوشبو، حسین کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو. اتنا سننا تھا. اب تاریخ نے کروٹ لی. کچھ روز گزرے، چھوٹا شہزادہ گھر کے باہر نکلا، چھوٹا بیٹا حسین گھر کے باہر نکلا. بچوں کے ہمراہ کھڑا ہوا کھیل رہا ہے. ابھی بچہ ہے، بچوں کے درمیان ہے. اسی اسنا میں گھر کی بات گھر کے باہر پہنچی تھی. ذہن میں رکھیے گا، گھر کی بات گھر کے باہر پہنچی تھی. اسی اسنا میں اب جو گھر والوں نے دیکھا کہ بچہ گھر سے باہر آ گیا، موقع ہاتھ آ گیا، لہذا وہ گھر سے نکلے اور آنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے. جتنا لمبا درخت اتنے ہی لمبے آپ درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے. بھائی اب اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تک بات پہنچ گئی نا. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو کھول کے بیان کر دیا جائے، بات صرف ذہنوں میں اتر جانا چاہیے. درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے. ادھر سے چھوٹا شہزادہ جیسے ہی کھیلتے کھیلتے درخت کے قریب آیا. اب تاریخ نے بندر بیٹا اٹھایا، اٹھا کر کبھی زمین چھوڑ رہے ہیں، کبھی رخسار چھوڑ رہے ہیں، کبھی دہن چھوڑ رہے ہیں. ارے میں کہوں گا کم سے کم جنت کی لالچی میں صحیح حسین کی پریشانی کے پوز ہے. مگر ایک بار عظمت حسین کا اعتراف کرتے ہوئے شہزادے کی زمین کے بوسے تو دیے، اب اس سے بڑا جملہ دے دو جو لوگ نہیں بولے وہ بھی بولیں گے. بھائی عجیب منزل ہے. اٹھایا، بوسا دیا، ابھی چوم ہی رہے تھے کہ ادھر سے صحابی پیغمبر جناب حذیفہ تشریف لائے. اب جو جناب حذیفہ تشریف لائے اور یہ منظر دیکھا، مسکراتے ہوئے درخت کے قریب آئے اور آ کر پوچھتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کیا کر رہے
बताया कि पैगंबर अपनी बेटी को पोसा दे रहे थे, तो मेरी बेटी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो पैगंबर ने फरमाया कि जब मुझे जन्नत के फलों की खुशबू सूंघना होता है तो मैं फातिमा के पोसे देता हूँ। उसके बाद फरमाया कि फकत फातिमा ही के जमीन और लबो रुखसार से जन्नत के फलों की खुशबू नहीं आती, बल्कि फातिमा के बच्चों के बदन से भी जन्नत के फलों की खुशबू आती है। किसने कहा? पैगंबर ने फरमाया। तो एक मरतबा हुज़ैफा ने मुस्कुराते हुए इनसे सवाल कर लिया, तो हुआ क्या आपको जन्नत की खुशबू मिल गई? हुआ क्या आपको जन्नत की खुशबू मिल गई? तो एक मरतबा आखिरी जुमला सब बोले के चला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिली। हुज़ैफा ने एक जुमला कहा कि हदीस आधी पहुंची थी, पैगंबर ने ये भी तो कहा था मगर जो मोमिन होगा सहाबिये पैगंबर ने सवाल किया हुज़ैफा यमानी ने, खुशबू मिली? कहा नहीं। क्यों नहीं मिली? मालूम नहीं। का बात सिर्फ इतनी सी है कि पैगंबर की आधी हदीस आप तक पहुंची थी, वो नहीं पहुंची। आदम ने यह भी फरमाया था कि जो मोमिन होगा वही सूंघेगा। अब सारी जिंदगी भी किसी को कोई भी काफिर कहता रहे, कोई किसी के कुफ्र का फतवा सादिर करता रहे, कोई किसी को काफिर कहता रहे, अमली तौर पर सबूत कहां से लाएगा? अमली तौर पर सबूत कहां से? हम काफिर, तुम काफिर, ये काफिर, वो काफिर, हमें कोई सबूत तो लाओ। तुम क्या सबूत लाओगे? अलबत्ता तुम्हारा सबूत तो तुमने खुद दे दिया। पैगंबर ने कहा जो मोमिन होगा वो खुशबू सूंघेगा, आपने बता दिया खुशबू नहीं मिली। ये खुशबू न मिलने का इजहार नहीं है, अपने कुफ्र का ऐलान। आपने और फरमाया ये अज़मत ज़हरा, शहज़ादी की अज़मत और फजीलत, अहले बैत की मोहब्बत, रिसालत की उजरत। वक्त मुकम्मल हो गया, मगर मुझे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक गोशा और अर्ज करना है अज़मत ज़हरा के हवाले से। दरमियाने गुफ्तगू मैं कहा करता हूँ और मैंने कहा आज भी कहा, पैगंबर की इकलौती बेटी ज़हरा। मैं कभी भी शहज़ादी का नाम जब लेता हूँ तो तन्हा हुजूर की बेटी नहीं कहता, मैं हमेशा हुजूर की इकलौती बेटी कहता हूँ। और उसकी भी मसलहत है, इसलिए कि इस दुनिया ने फातिमा की फजीलत को घटाने के लिए या बेवक़्त लोगों की मंजिलत को बढ़ाने के लिए कुछ बेटियां और गढ़ ली। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हुजूर की इकलौती बेटी, अकीली बेटी, मेरी एक औलाद है। मैंने कुछ असासा
اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا تھا، جو اکٹھا کیا تھا، وہ بطور میراث میں نے چھوڑ دیا۔ میرے گھر کے بزرگوں کے پاس وہ سب محفوظ تھا۔ میرے دنیا سے جاتے ہی میرے گھر کے بزرگوں نے جلدی جلدی، ظاہر ہے کہ اولاد تو ابھی روز ہو رہی ہے، موقع غنیمت ہے، لہٰذا اس کو ہتھیا لیا جائے، قبضہ کر لیا جائے، لہٰذا انہوں نے اکٹھا کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد میرا ایک بیٹا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ صاحب وہ میرے باپ کی جو میراث ہے وہ مجھے دے دیجیے، اس کا حقدار میں ہوں۔ اب آپ انصاف کے ساتھ بتائیں، آنے والی میری اولاد وہ ہے جسے میرے گھر کے بزرگ پہچانتے بھی ہیں کہ یہ واقعی ان کا بیٹا ہے۔ یہ اولاد ہے، پہچانتے ہیں، ہر اعتبار سے پہچانتے ہیں۔ مسلسل انہوں نے ہمارے ساتھ اسے دیکھا، ہم سے ہمارے بیٹے کے فضائل، شرف، کمالات، تعریفیں، بلوثنا مسلسل سنی بھی ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ صرف بیٹا ہی نہیں، لائق بیٹا ہے، ایسا بیٹا کہ باپ ساری زندگی اپنے بیٹے سے بے پناہ خوش رہا۔ صرف خوشی نہیں رہا بلکہ اس نے ایک منزل پر اعلان بھی کر دیا کہ یہ میرا ایسا بیٹا ہے کہ اگر کسی نے اسے اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ اتنا عزیز میرا بیٹا۔ اب یہ پہنچا بزرگوں کے پاس اور جا کہنے لگا جناب میرے والد صاحب چلے گئے ہیں، انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہے، میری میراث اور میرا ترکہ اور میری وراثت آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کا حقدار ہوں۔ اب آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے اس کا مطالبہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس کے مطالبے پر بھی کوئی اس کا حق اسے نہ دے، شریعت کی نگاہ میں وہ مجرم ہے۔ اچھا دوسری بات، مطالبہ کرنے کے لیے ایک بیٹا جب آیا تو لوگوں نے یہ تو کہا کہ نہیں تمہارے والد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی میراث، تمہاری میراث کا اعلان کریں، مگر کہیں کوئی یہ منظر ہمیں نظر نہیں آیا کہ میرے بیٹے کے علاوہ 2-3 بیٹے اور بھی آئے ہوں۔ اور انہوں نے بھی آ کر کے دعویٰ کیا ہو کہ جس طریقے سے یہ اپنے باپ کی میراث کے وارث ہیں ویسے ہی ہم لوگ بھی اس کے حقدار ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اور اولاد ہے تو انہیں آنا چاہیے، اور اگر نہیں آئے تو جن بزرگوں کے گمان میں یہ بات ہے کہ کچھ اولاد اور بھی ہیں، انہیں تو کم سے کم یہ کہنا چاہیے کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر تم تنہا تھوڑی وارث ہو، تمہارے 3 بھائی اور مگر نہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمہارے 3 بھائی اور کہاں گئے، نہ اور بیٹوں کا حق وراثت جتانا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی اور اولاد ہوتی تو آتی۔ اب دنیا کہتی ہے فقط فاطمہ پیغمبر کی بیٹی نہیں اور بھی بیٹیاں ہیں، تو بعد مثال پیغمبر جب فاطمہ کی ایک بیٹی دعوے کے لیے آئی تو باقی 3 بیٹیاں کیوں نہ آئی؟ بالکل 2-4 دل و دماغ میں اترنے والی بات ہے، کوئی صحیح نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں۔ اگر واقعی بیٹیاں اور تھی تو وہ وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آئی؟
یا انہوں نے شہزادی سے سوال کیوں نہیں کیا کہ تنہا تم کیوں آئی، باقی تمہاری تینوں بہنیں اور کہاں ہیں؟ ان کا سوال نہ کرنا اور باقی بیٹیوں کا نہ آنا یہ خود دلیل ہے کہ فاطمہ پیغمبر کی ایک لوٹی بیٹی تھی، لہذا بعد پیغمبر اگر میراث پیغمبر کا کوئی حقدار ہے تو وہ فقط فاطمہ ہے، فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ محمد والے محمد صلوات شہزادی کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہو سکتا۔ کسی کا مطالبہ نہ کرنا، کسی کا سوال نہ کرنا، کسی کا سامنے نہ آنا یہ خود دلیل ہے۔ اور کیا واقعی مذہبہ خیز مرحلہ ہے کہ نہ بیٹیاں گڑھنے والے طالب ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ باقی بیٹیاں کہاں ہیں، نہ خود بیٹیاں دعوے داری پیش کر رہی ہیں کہ ہم بھی تو بیٹی ہیں، مگر مورخ صدیوں سے آج تک لکھتا پڑھا جا رہا ہے کہ اور بھی تو بیٹیاں تھیں، اور بھی تو بیٹیاں۔ وہی روایت چھوٹی سے چھوٹی ہو کر آئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی وضاحت کے پاس کے لیے میرے پاس بالکل نہیں بچا، مگر میں صرف اپنے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے یہ سب کے سب پیغمبر کی بیٹیاں نہیں تھی، پیغمبر اور شہزادی خدیجہ کے توسط سے بس ایک بیٹی، کائنات میں ایک لوتا پیغمبر، نہ اس کی کوئی نظیر اور مثال، کائنات میں ایک لوٹی شریک حیات پیغمبر شہزادی خدیجہ، نہ اس کی کوئی نظیر اور مثال۔ ثبوت یہ ہے کہ جب تک خدیجہ حیات رہی پیغمبر نے کسی کو منہ نہ لگایا۔ تو اکلوتے پیغمبر، اکلوتی خدیجہ، اور ان دونوں کے توسط سے ایک لوتی بیٹی شہزادی جنت، خاتون جنت، ملکہ جنت، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ بتول، طاہرہ، عذرا، راضیہ، زکیہ، مرضیہ، فاطمہ الزہرا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اکیلی بیٹی۔ بس گفتگو مکمل ہو گئی، فضائل میں پڑھ چکا، اس سے زیادہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک عصمت زہرا کے حوالے سے مجھے جو باتیں عرض کرنی تھی اپنے ٹھوٹے پھوٹے لفظوں میں، لہجے میں، اسے میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ ہماری مجلسیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہماری آنکھوں سے آنسو نہ جائیں۔ ہم اس مجلس کو مجلس تصور نہیں کرتے جس مجلس میں فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب بھی نہ بیان کیے جائیں۔ اور مصائب اہل بیت کے گھرانے کی ہر فرد سراپا مصائب، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہاں اگر آپ کو احساس کرنا ہو کہ اس پر کتنے مصائب پڑے تو اس گھرانے کی کسی فرد کا آپ نام لے لیں، چھوٹی سے چھوٹی فرد اہل بیت کے گھرانے کی آپ کسی کا نام لے لیں، دیکھیے آپ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو ڈالتے ہیں۔ جو کیریکٹر ہے اپنی جگہ سراپا مصائب ہے۔ اگر آپ بچوں کی بات کریں تو شہزادہ علی اصغر، اگر آپ بیٹیوں کی بات کریں تو شہزادی سکینہ، اگر آپ اس کے اوپر جائیں تو سرکار سید الشہداء، غریب و بے کس و مظلوم اور بے وطن حسین۔ مگر ارباب عزا
جس حسین مظلوم کے مسائل کے لیے ہم اور آپ بے قرار ہو کر فرش عزائے حسین پر آتے ہیں اور حسین کا نام آتے ہی ہماری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگتے ہیں، وہ بڑا مظلوم ہے یا اس حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہاں آپ تصور کریں اور سوچیں۔ شہزادی زہرا کا مصائب اور زہرا کی مصیبت وہ مصیبت ہے جس مصائب پر تنہا آپ نہیں رو رہے ہیں بلکہ خود آپ کا غریب امام سرکار سید الشہداء حسین مظلوم بھی اپنی ماں کی مجلس میں آ کر بیٹھا ہوگا اور یقیناً غریب حسین آواز دے رہا ہوگا، اماں آج بھی حسین آپ کو بھولا نہیں، اماں آج بھی حسین آپ کی فرقت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اماں یاد کیجئے وہ منظر کہ جب حسین مظلوم 28 رجب کو کربلا سے مدینے اور مدینے سے کربلا کی طرف، مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو حسین سب سے آخر میں اپنی اماں کی لہر پر آئے تھے اور آ کر حسین نے اجازت طلب کی تھی، اماں تمہارا لال جا رہا ہے، اماں تمہارا حسین رخصت ہو رہا ہے، اماں اماں اٹھو، کیا حسین کو تنہا جانے دو گی اماں؟ اماں اٹھو، اماں حسین کی بے کسی کو دیکھنے چلو، اماں اٹھو، ارے جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، اماں حسین اپنا مدینے میں آئے گا، اماں اٹھو چلو، ہر رونے والوں کو حسین جو قبر حسین فاطمہ پر بیٹھ کر فریاد کر رہا تھا، اماں اٹھو حسین کا ساتھ نہ دو گی اماں، تم نے کبھی اپنے لال کو اکیلا نہ چھوڑا اماں، تم کو جدائی حسین کی گوارا نہیں تھی اماں، حسین کیسے تمہارے بغیر جائے؟ تم مزار زہرا سے ایک آواز آئی، جا میرے لال، اگر تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں فاطمہ تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اے رونے والے اب آپ کو یقین دلاؤ کہ زہرا نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ ارے یاد کیجئے وہ منظر جب فرزند زہرا عصر عاشور گھوڑے پر ڈگمگا رہا تھا، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آیا، اماں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، آواز دیا، میرے لال، ارے تیری ماں نے وعدہ کیا تھا، زہرا مقتل میں آ گئی، آ میرے لال میری آغوش میں آ گا۔ اے ارباب عذاب، ہاں یقیناً زہرا اور حسین کی محبت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اسی زہرا کی مجلس ہے، اسی بی بی کا ماتم ہے، اسی شہزادی کا مرثیہ ہے، رونے والوں آج تو مجلس کی ابتدا ہو رہی ہے نا، آج تو مجلس کی ابتدا اور آغاز ہو رہی ہے، ابھی تو 10 روز تک آپ کو شہزادی کے مسائل سننے ہیں مسلسل، مگر میں ایک منظر عرض کرنا چاہتا ہوں، بعد وفات پیغمبر اور بعد وصال ختمی مرتبہ شہزادی زہرا سے پوچھئے زہرا کے دل پر کیا گزر گئی، پیغمبر چلے گئے، اب زہرا مدینے میں کیسے شب و روز گزارے، راتوں دن بول رہی ہے، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا، ارے حسین کی مادر ہو رہی ہے، زینب کی دکھیاری پار ہو رہی ہے، اے ہونے والوں زینب کی زہرا کی بے کسی کا آپ کو اندازہ لگانا نہیں لگا ہے، آواز دی بابا آپ کے بعد مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اے بابا ارے زہرا کیسے زندگی گزارے، جزاکم اللہ خیر الجزا، آوازیں کلیئر بلند ہے آپ کی، رو رہے ہیں آپ، اللہ رحمت نازل فرمائے ان آوازوں کے اوپر، ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا جگہ دے دے، رونے والوں، غم زہرا برپا کرنے والوں، سنو گے مسائب زہرا کیسے مدینے میں رہے، روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر کی وصال کے بعد ایک روز مدت گزر گئی، ایک روز مدینے میں کچھ ہوا برپا ہوا، کچھ ہمہمہ برپا ہوا، کچھ شور و آواز شور و غلغلہ برپا ہوا، تو ایک مرتبہ زہرا نے
अपनी कनीज अपनी फिजा को भेजा। कहा फिजा जाओ देखो बाहर ये कैसी चहल पहल है, ये कैसा शोर शराबा है। शहजादी फिजा बाहर आई, आने के बाद देखा, लोगों से पूछा ये भाई तुम लोग कैसा शोर मना रहे हो, तुम कैसी खुशियां मना रहे हो। तो लोगों ने आवाज दी, अरे आज मदीने में पैगंबर का मुअज्जिन बिलाल आया है, लिहाजा बिलाल को देखकर हम लोग खुशियां मना रहे हैं। रोने वालों सोचो, अब फिजा ने लौट के आके अर्ज किया शहजादी अरे आपके बाबा के जमाने का मुअज्जिन बिलाल आया है। कैसे बाबा साहब आपके हवाले करूं, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, अगर दिलों में ये मसाइब का दर्द पहुंच गया तो आंसू थमेंगे नहीं। फिजा ने कहा शहजादी आपके बाबा का मुअज्जिन आया है। अब तो ये जुमला सुना, फिजा जाओ बिलाल को जरा दरे दौलत पर बुलाओ। दरवाजे पर फिजा गई, आवाज दे बिलाल दरे दौलत पर तशरीफ लाइए। शहजादी याद कर रही है, अब जो बिलाल दरवाजे पर आए, फिजा आवाज दे शहजादी अरे मुअज्जिन रसूल आ गया। ज़हरा ने आवाज दी ए बिलाल बिन्ते पैगंबर का सलाम लो। बिलाल ने मातम किया, अरे आज ये गुरबत का दिन आ गया कि शहजादी ज़हरा हमें सलाम कहवाए। ज़हरा ने तड़प के सवाल किया, का बिलाल बस इतना बताओ इतने दिनों तक कहाँ थे, बाबा के बाद तुमने भी साथ छोड़ दिया। तो बिलाल ने अजब जुमला कहा, कहते बिलाल ये शहजादी क्या बताओ, अरे आपके बाबा के बाद मदीना रहने के काबिल न रहा, अरे इसलिए मैंने मदीने को छोड़ दिया। रोने वालों जरा ज़हरा के दर्द को महसूस करो। जब मुअज्जिन पैगंबर के बाद मदीने को रहने के काबिल न समझे तो पैगंबर के बाद पैगंबर की बेटी उसी मदीने में कैसे जिंदगी गुजारे। शहजादी ने कमर नवाज की, ये बिलाल मुद्दत हो गई हमने बाबा के जमाने की आजाद नहीं सुनी। ये बिलाल दिल जा रहा है, जाओ अजान कह दो। बिलाल को दस्ते पर पहुंचे, अजान कही, अल्लाहु अकबर। शहजादी ने कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शहजादी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ए रोने वाले, अब जो बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शहजादी ने चीख मारा, वाह मुहम्मदा। अब ज़हरा बेहोश हो गई। फिजा ने आवाज दी, ए बिलाल अज़ान रोक दो। ज़हरा को गशा गया। रोने वालों अरे एक अज़ान हमें और याद आ गई। आज ज़हरा बिलाल से अज़ान सुनकर गश खा गई। अरे सुबह आशूर का एक मुअज्जिन और है जिसने आखिरी अज़ान कही। अज़ान तो करबला में हुई मगर आवाज मदीने में पहुंची। अनेक बहन ने अब जो अज़ान सुनी तड़प तड़प के कहा, अम्मा मेरा भैया आ गया, नानी मेरा भैया आ गया, मेरा अकबर आ गया। ए सोना अरे अकबर को क्यों ढूंढ रही हो, कहा भी अज़ान की आवाज आ रही थी। आवाज दिए सोना सब्र करो, अब इसके बाद ये अज़ान सुनने को न मिलेगी, ये लहजा सुनने को न मिलेगा, ये आवाज न सुन पाओगी। वाह वाह हुसैना वाह मज़लूमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़क़ुल्लाहि व तस्लीमुहु इलाही 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 बिरहमति ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा बालिग़ात वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हमारे नाज़ को तुम्हारे मासूम अलमियां मुझे लाए रहमत फरमा। और के वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी सदादारी को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। परवरदिगार जुमला हाज़िरीन व मजलिस का अमाल इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त फरमा। दुनिया तशय्यो को अपने खुसूसी हिफ्ज़ व अमान में हयात अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का उलमाए आला मराजिउस्साम
اور تمام عزاداران اہل بیت اطہار علیہ السلام جہاں جہاں بھی خدمات دین اور عزاداری انجام دے رہے ہیں ان سب کو طول عمر عنایت فرما. تیرے وہ ذاکرین جو ذکر محمد والے محمد کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. وہ ذاکرین جو ذکر اہل بیت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو عالی فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ان آنسوؤں کا واسطہ اس فرش عزائے زہرا کا واسطہ وارث زہرا فرزند زہرا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما.